بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو 9 کلاس میں 9 کلاس میں اردو کا ایک سبق قومی ہمدردی پڑھایا ہے، اور آج ہم 2 سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پہلے سبق کا نام ہے امید کی خوشی، اور یہ لکھا ہے سر سید احمد خان نے، اور دوسرے سبق کا نام رشتہ ناتا، یہ لکھا ہے مولانا محمد حسین آزاد صاحب۔ تو پہلا سبق شروع کرتے ہیں امید کی خوشی۔ اس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت نامور شخصیت ہیں۔ آپ کی پیدائش 1817 عیسوی کو دہلی میں ہوئی۔ آپ کے والد صاحب کا نام سید محمد متقی تھا۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کے والد صاحب نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو آپ چونکہ بہت صحت مند پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے گھر میں جاٹ پیدا ہو گیا، ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ پھر آپ کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی گئی۔ آپ نے اسکول یعنی مکتب میں تعلیم حاصل کی، ابتدائی تعلیم۔ اس کے بعد قرآن شریف حفظ کیا، احادیث یاد کریں، اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر تک مکمل کر لی۔ اس کے بعد آپ نے منصفی کا امتحان پاس کیا اور منصف کی حیثیت سے ملازم ہو گئے، اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ آپ نے ایک اخبار کا اجرا کیا جس کا نام تھا سید الاخبار۔ سید الاخبار کا مطلب تمام اخباروں کا سردار۔ یہیں سے آپ کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک رسالہ بھی جاری کیا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ اس رسالے میں آپ نے مسلمانوں کی اخلاقی گراوٹ کو محسوس کرتے ہوئے اس کی اصلاح کا ذمہ اٹھایا، اور بہت سی ایسی رسم و رواج جو مسلمانوں سے تعلق ہی نہیں رکھتی تھیں ان کو بھی ختم فرمایا، غلط فرمایا۔ اس کے علاوہ مسلمان چونکہ انگریزی تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے ان دنوں میں، تو آپ نے اس کمی کو بڑی شدت سے محسوس کیا اور علی گڑھ میں ایک اسکول کی بنیاد رکھی۔ وہ اسکول ترقی کرتے ہوئے آج ایک عظیم الشان یونیورسٹی بنا۔ اسکول کو قائم کرنے میں آپ نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا اور تمام مشکلات کو اپنے قوت فیصلہ سے راستے سے ہٹایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بلند پایہ نثر نگار یعنی مصنف، لکھنے والے اور عالم دین اور اخبار نویس، یہ سب آپ کی خوبیاں ہیں۔ اس وقت جو بادشاہ تھے مسلمانوں کے، بہادر شاہ ظفر، انہوں نے آپ کو جواد الدولہ کا خطاب دیا اور ایک اور خطاب دیا عارف جنگ۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے بیچ میں آ کر بہت سے انگریزوں کی جان بچائی۔ اس جان بچانے کے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریز سرکار نے آپ کو سر کا خطاب دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات تھی، آپ کی تعلیمی خدمات کو بھی مد نظر رکھا، اس وجہ سے بھی آپ کو سر کا خطاب ملا۔ یعنی یہ 2 وجوہات سامنے آتی ہیں، ایک انگریزوں کی جان بچانا اور دوسرا تعلیمی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزوں نے آپ کو سر کا خطاب دیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی، جس میں سے یہاں ہم آپ کے سامنے صرف چند ایک کتابوں کا تذکرہ کریں گے۔ ایک ہے کتاب کا نام آثار السنادید،
دوسری کا نام خطبات احمدیہ، تیسری کا نام اسباب بغاوت ہند، اور چوتھی کا نام سرکشی بجنور۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک کام اور کیا، الطاف حسین حالی سے کہہ کر ایک نظم لکھوائی جس کا نام رکھا گیا مد و جزر اسلام رکھا گیا، اور وہ نظم مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ لکھوانے والے، یاد کرانے والے، کہنے والے سر سید احمد خان اور لکھنے والے الطاف حسین۔ 1898 عیسوی میں ادب کا یہ چمکتا دمکتا ستارہ غروب ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 81 سال تھی۔ اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ امید کی خوشی، امید کا مطلب ہوتا ہے آس، آرزومند یا آرزومندانہ۔ سر سید احمد خان نے بڑے اچھے طریقے سے امید کو اجاگر کیا ہے۔ امید ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر کسی کا واسطہ ہوتا ہے۔ آج کل بھی آپ لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں، ہم بھی امید لگائے بیٹھے ہیں، اور تقریباً تمام پاکستان میں یہ امید لگی ہوئی ہے کہ اسکول کھل جائیں گے۔ امید ہے، امید سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا پلہ امید سے چھوٹا ہوا ہے، مجھے امید سے کوئی سروکار نہیں۔ جب اسکول میں آ جاتے ہیں تو پھر امتحانات کی امید ہوتی ہے، پھر پاس ہونے کی امید ہوتی ہے، یہ امید کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسی میں دیکھیں سر سید احمد خان نے اس امید کو کس طرح بیان کیا۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے، عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے، وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی ندی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو دوبارہ زندہ کرتی ہیں، تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ امید اچھے وقتوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ انسان کے اوپر کوئی کٹھن وقت آ پڑے، کوئی مشکل وقت آ پڑے، کوئی پریشانی آ پڑے تو اس کو اچھے دنوں کی امید ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے یہی کہتے ہیں، سدا یہ عمر، سدا یہ موسم نہیں رہے گا، سدا یہ حالات نہیں رہیں گے، اچھے دن بھی آئیں گے۔ یہی امید ہے۔ کسی کی تکلیف رنج میں اس کو اچھے دنوں کا دلاسا دینا یہ امید کہلاتا ہے۔ دیکھ اب یہاں سر سید احمد خان صاحب ایک ماں کی مثال دیتے ہیں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے کچھ بھی تو نہیں کرتا، لیکن اسے امید ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہو کے نیک نام ہوگا، میرا سہارا بنے گا۔ یہ باتیں کس طرح کرتی ہے ماں، کس طرح بولتی ہے، لوری کیسے دیتی ہے، سنبھالتی کیسے ہے، کام بھی کرتی ہے، بچہ بھی سنبھالتی ہے، یہ دونوں کام کس طرح ہوں گے۔ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے۔ گہوارہ کسے کہتے ہیں؟ پالنا یا جھولا۔ جھولا، بچے کو جھولے میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو گہوارہ کہتے ہیں۔ دیکھ نادان بے بس بچہ، بے بس وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا، اپنی بات نہیں بیان کر سکتا، چل نہیں سکتا، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، بے بس۔ اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہے، دھندے کا مطلب کام میں لگی ہوئی ہے، جو گھریلو کام روزمرہ کے ہوتے ہیں اس میں وہ لگی ہوئی ہے، اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ کام اگر تھوڑا فاصلے پر ہو تو جھولے کے ساتھ ایک رسی باندھ لی جاتی ہے، وہ وہاں کام بھی کرتی جاتی ہے اور وقتاً فوقتاً اس رسی کو کھینچتی بھی رہتی ہے، جس سے جھولا ہلتا رہتا ہے، بچہ سوتا رہتا ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے، کام بھی کر رہی ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں اور دل میں بچے کی محبت ہے، اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، زبان سے بھی بول رہی ہے، کام بھی کرتی جاتی ہے، لوری دیتی جاتی ہے۔ سو رہے میرے بچے سو رہے، اے اپنے باپ کی مورت، مورت کا مطلب شکل، صورت،
اور میرے دل کی ٹھنڈک. دل کی ٹھنڈک کا مطلب سکون پہنچانے والے. سو رہ اے میرے دل کی کومپل. سو رہ, کومپل کا مطلب نیا ننا سا پودا. نیا شگوفہ جو پھوٹتا ہے اس کو کومپل کہتے ہیں. اے میرے دل کی کومپل سو رہ, بڑھ, یعنی کومپل چھوٹی ہے, بڑھ, اب تم بڑی ہو. پھل پھول, جب تم بڑی ہو جاؤ تمہارے پر پھول کھلیں, ان پھولوں سے پھر شیریں پھل لگیں, تجھ پر کبھی خزاں نہ آئے. موسم خزاں کا بھی ہوتا ہے, بہار کا بھی ہوتا ہے. بہار میں پھول کھلتے ہیں, خزاں میں پتے گرتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پہ پھول تو کھلیں, بہار تو رہے, خزاں کا موسم تیرے اوپر نہ آئے. تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے. خار کہتے ہیں کانٹے کو, پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں, کانٹے کو خار. اب ماں کی خواہش ہے کہ بھی بچہ یہ جو بڑی شاخ بنے, بڑا درخت بنے, تو اس کے اوپر خار یعنی تکلیف دینے والی بات نہ ہو. نہ یہ کسی کو تکلیف دینے والا بنے اور نہ کوئی اس کو تکلیف دے. خار چبھنے والی چیز, کانٹا. کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے. کٹھن مشکل گھڑی, تکلیف دینے والی گھڑی, رنج والی گھڑی, پریشان کرنے والی گھڑی, یہ تیرے اوپر نہ آئے. تو ہمیشہ خوش رہے, خوشیوں سے تیرا دامن بھرا رہے. کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی ہو تجھ پر نہ آئے, تو نہ دیکھے اسے. جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ چکی اللہ نہ کرے کہ تمہارے اوپر آئے. سو رہ میرے بچے سو رہ, میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور. نور روشنی کو کہتے ہیں. آنکھوں میں روشنی جاتی ہے تو پوری دنیا نظر آتی ہے. آنکھوں میں روشنی جانا بند ہو جائے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. اندھیرے کمرے میں روشنی نہیں ہوتی, آنکھیں ہوتی ہیں, اس میں روشنی نہیں جاتی, اس لیے کوئی چیز نظر نہیں آتی, پورا کمرہ اندھیرا ہوتا ہے. اس لیے کہا ہے میری آنکھوں کے نور, کہ تو میری آنکھوں کا نور ہے, تو میری آنکھوں کی روشنی ہے. تجھ میں مجھے وہ دنیا کی ساری خوشیاں نظر آتی ہیں, ساری راحتیں نظر آتی ہیں. میرے دل کے سرور, سرور کا مطلب خوشی پہنچانے والا. میرے بچے سو رہے, تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا. مکھڑا چہرہ, مکھ سے بنا ہے. مکھ بھی چہرے کو کہتے ہیں, مکھڑا بھی چہرے کو کہتے ہیں. تیرا مکھڑا چاند سے زیادہ روشن ہو. چاند کی روشنی ٹھنڈی, سورج کا مثال نہیں دی ہے, سورج گرم ہوتا ہے. جب تپتا ہے سورج تو سب کچھ تپا دیتا ہے. چاند کی روشنی دی ہے, اس کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے. اس کی روشنی سے پھلوں میں رس میٹھا ہوتا ہے, پھل پکتے ہیں, پھلوں میں رس بنتا ہے. سورج پکاتا ہے. تو یہاں انہوں نے چاند کی مثال دی کہ چاند جیسی ٹھنڈی والی روشنی جس کو جو جسم میں جذب ہو تو راحت محسوس ہو, تو تیرے چہرے سے بھی ایسی ہی روشنی پھوٹے. تیری شہرت, تیری لیاقت, تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی ہی دے گی. شہرت کا مطلب مشہور ہونا, کہ تم جس بات سے, جس کام سے تم مشہور ہو جاؤ گے, اگر وہ اچھا ہے تب تیری لیاقت, تیری قابلیت, کہ تمہاری قابلیت کی وجہ سے تمہیں جو نوکری, تمہیں کام ملے, جس کام کو بھی تم کرو قابلیت سے کرو, تمہاری قابلیت دنیا پہ عیاں ہو, دنیا میں نظر آئے سب کو. اور تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا, اور وہ محبت جو تو ہم سے کرے گا, آخر کار ہمارے دل کو تسلی ہی دے گی. یہ تینوں چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں گی تو ہمارا دل خوش ہوگا تم سے, دل کو تسلی ملے گی. اب تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی. بچہ جب مسکراتا ہے, ہلکی آواز میں ہنستا ہے, کھلکھلاتا ہے, تو گھر میں کیسی رونق آتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اندھیرے گھر میں روشنی ہو گئی. جس گھر میں بچے نہ ہوں اس گھر کو قبرستان سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ وہاں کوئی آواز نہیں, کوئی شور نہیں, کوئی کام نہیں. تو اس بات کو کہہ رہی کہ تیری ہنسی میرے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی, تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کر دیں گی. بچہ جب توتلی زبان سے بولتا ہے سب سے زیادہ خوشی ماں باپ کو ہوتی ہے. تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی, کہ جو جس آواز میں تم بات کرو گے وہ آواز ہمارے لیے ایسا ہوگا جیسے کوئی خوش نما نغمے گا رہا ہے. راگنیاں جمع ہے راگ کی مؤنث. سو رہے میرے بچے سو رہے.
اے ہماری امیدوں کے پودے. سورہ بولو. اب وہ وقت آن پہنچا کہ ماں باپ بچھڑ گئے, بچہ جوان ہو گیا, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, اب بچھڑنے کا وقت ہے تو کیسے ہوگا؟ بولو. جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ جب اس دنیا میں, یہ دنیا فانی ہے, سب نے جانا ہے, ہم نے بھی جانا ہے, کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو پھر تم کیا کرو گے اور تم کیا کر سکتے ہو؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے, تم صرف یہ کر سکتے ہو کہ وہ بے جان لاش لاشا پڑا ہے, تم اس کے سرہانے کھڑے ہو, تم اس کے پاس کھڑے ہو, رو رہے ہو, چلا رہے ہو, شور مچا رہے ہو, بول رہے ہو, بات کر رہے ہو, لیکن اس لاشے میں کوئی حرکت نہیں آ رہی. یہ وہ اس ماں کا لاشا ہے جو ایک دفعہ تکلیف دیکھتی تھی تو بھاگ کر بچے کو پکڑتی تھی. کیوں رویا؟ وجہ اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتی. آج جب بے جان لاش ماں پڑی ہے تو بچہ رو رہا ہے, تو ماں میں کوئی حرکت نہیں آ رہی. تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے, تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہیں بولیں گے. تم کچھ بولو گے, تم کہو گے, پوچھو گے, مگر ہم کچھ نہیں بولیں گے, نہ حرکت کریں گے. تم رو گے, ہم کوئی رحم نہیں کریں گے. پہلے تم روتے تھے, ہم تڑپ کر پکڑتے تھے. کیوں رویا؟ اب تم رو رہے ہوگے, ہم بے سود پڑے ہوئے, ہمیں کوئی ہوش نہیں, ہم نہیں اٹھ کے پوچھیں گے کیوں رو رہے ہو, یعنی تمہارے اوپر کوئی رحم نہیں آئے گا. اے میرے پیارے رونے والے, رونے والے, تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے. ہمارے ڈھیر پر آ گئے, ڈھیر کا مطلب قبر, مٹی کا ڈھیر. یعنی قبر پر آ کر تم جب کچھ پڑھ کر ہمیں بخشو گے, ہماری روح کو بخشو گے, تو ہماری روح کو سکون ملے گا, ہماری روح کو تم خوش کرو گے, خوش کرنے کا سبب بنو گے. ہم نہ ہوں گے, مگر ہم نہیں ہوں گے یہاں پہ. تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے. اب دفن بھی ہو چکے, سب کام ہو چکے, سال بیت گیا, کوئی واقعہ, کوئی بات ایسی آ گئی کہ ماں باپ کی یاد آ رہی ہے, پھر آنکھوں سے جھڑی چل پڑی, لیکن کر کچھ نہیں سکتے. اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ, اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے. تصور میں تو لے آؤ گے, حقیقت میں نہیں لا سکتے. یاد تو کر لو گے لیکن نظر نہیں آئیں گے. ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر تم رنجیدہ ہوگے, تم پریشان ہو جاؤ گے, پھر تم دیکھو گے اپنی طرف. سو رہے ہیں میرے بچے, سو رہے, میرے بالے سو رہے. بالے کا مطلب چھوٹا. بالا دو جگہ استعمال ہوتا ہے, بالے کا مطلب دو ہیں. ایک بالا کا مطلب ہوتا ہے اوپر, جیسے مندرجہ بالا پیراگراف, اوپر لکھا ہوا پیراگراف. ایک ہوتا ہے بالا چھوٹا, بڑا نہیں, بڑے سے چھوٹا. اس کو یہاں پہ بالے کا جو لفظ استعمال ہوا یہ چھوٹے کے لیے. میرے چھوٹے بچے سو رہے ہیں. یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچہ گھوں گاں بھی نہیں کر سکتا تھا, مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا, خوشی پہنچانے لگا. اور اماں کہنا سیکھا. اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کانوں میں پہنچنے لگی. بچہ جب بولتا ہے تو پورا جملہ نہیں بولتا, ایک لفظ بولتا ہے. مثلا آپ نے اسے پانی منگانا ہے, پانی میں دیکھو ایک فطرت ہے کہ لفظ پانی کے لیے وہ مم کا لفظ استعمال کرتا ہے, اور ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچہ پانی مانگ رہا ہے. حالانکہ مم میں نہ پے ہے, نہ الف ہے, نہ نون ہے, نہ یہ ہے, کچھ بھی نہیں, میم جس کا کوئی تعلق نہیں پانی سے, لیکن ماں سمجھ جاتی ہے. آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا. آنسوؤں سے کا مطلب جب کوئی تکلیف پہنچی, بچہ رونے لگا, جب رونے لگا تو ماں فطرت محبت سے تڑپ کر جب اس کی طرف بڑھی, اس کو کہتے ہیں آتش محبت, محبت کو بھڑکانا.
भड़काना, मोहब्बत बढ़ाना, भड़काना। फिर मकतब से इसको सरोकार हुआ। मकतब का मतलब स्कूल से सरोकार हुआ, स्कूल में जाने लग गया, बच्चा बड़ा हो गया जी, स्कूल जाने लगा। रात को अपनी माँ के सामने दिन का पढ़ा हुआ सबक गमज़दा दिल से सुनाने लगा, खुशी से नहीं, जबरदस्ती। माँ ने जब जबरदस्ती पकड़ा, हाँ बताओ सुबह क्या पढ़कर आए हो स्कूल से, जब वो लेके बैठी तो खुशी से नहीं पढ़ रहा, गम से पढ़ रहा है। इस आवाज में पढ़ रहा है कि आवाज तो पहुंचे, लफ्ज ना पहुंचे। क्या पढ़ा पता नहीं, पढ़ा है जी, इस आवाज में पढ़ रहा है। जबकि वो तारों की छांव में उठकर हाथ मुंह धोकर अपने माँ बाप के साथ सुबह की नमाज में खड़ा होने लगा। तारों की छांव का मतलब फजर की नमाज। फजर की नमाज में जब बंदा सुबह उठता है, सूरज तो नहीं निकला होता, तारे तो चमक रहे होते हैं, उन तारों की रोशनी को कह रहा है। उन तारों की रोशनी में उठ करके मुंह हाथ धोया, यानी वजू बनाया और माँ बाप के साथ नमाज पढ़ने खड़ा हुआ और अपने बेगुनाह और बेगुनाह जुबान से, बेगुनाह ख्याल से, बेरया ख्याल से खुदा का नाम पुकारने लगा, अल्लाह का नाम लेने लगा। तो उम्मीद की खुशियां और किस कदर ज्यादा हो गई। फिर वालिदैन की खुशियां कितनी बढ़ गई जब अपने रब के सामने खड़ा हो गए, उसकी किबरियाई बयान करने लगा। इसके माँ बाप इस मासूम सीने से सच्ची हमदर्दी देखकर कितने खुश होते हैं। हकीकत है, आज भी बच्चा जब नमाज पढ़ने जाता है तो माँ बाप कितने खुश होते हैं। इतने शायद किसी और काम पे ना हो, लेकिन जब वो नमाज पढ़ने जाता है, नमाज पढ़ कर आता है तो वालिदैन को बड़ी खुशी होती है। नमाज वो पढ़ रहा है, मेहनत वो कर रहा है, सवाब वो कमा रहा है, खुशी माँ बाप को हो रही। हमारी प्यारी उम्मीद तू ही है जो महद से लहद तक हमारे साथ रहती है। महद, यहां दो लफ्ज आए, महद और लहद। महद का मतलब, महद के दो मतलब। एक महद का मतलब होता है मां की गोद, और एक महद का मतलब होता है रास्ते की तमाम रुकावटों को या ऊंच नीच को खत्म करके साफ करने वाला। यानी रास्ते की तमाम ऊंच नीच या टूट फूट को खत्म करके रास्ते को साफ करने वाला, इसको भी महद कहते हैं। और ये महद का लफ्ज सिर्फ दुनिया की एक ही हस्ती है और वो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर पूरा उतरता है और उसी का नाम भी है। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम पढ़ें, उसमें आपको महद का नाम मिलेगा। वहां महद का मतलब माँ की गोद नहीं, यहां महद का मतलब माँ की गोद है इस फिक्रे में, लेकिन वहां जो महद नाम इस्तेमाल हुआ उसका मतलब यह है रास्ते की तमाम रुकावटों को, ऊंच नीच को, परेशानियों को दूर करके साफ करने वाला। यह काम सिर्फ हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकते हैं। और लहद का मतलब कब्र, लहद का मतलब कब्र। महद से लहद तक हमारे साथ रहती है। भाई माँ की गोद से लेके कब्र तक ये चीजें हमारे साथ रहती हैं। अब यहां एक और मिसाल सर सैयद अहमद खान ने दी। देख, वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 तहखानों में बंद है। बेगुनाह कैदी कौन? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिराया गया था ना, ये उसका तज़किरा हो रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में गिरा दिया था, तो उसका तज़किरा हो रहा है कि जब उसको कुएं में फेंका गया तो वो अकेला वहां बैठा हुआ था, परेशान भी था। सूरज का सा चमकने वाला चेहरा जर्द हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती दुनिया पर आया हैं, जानते हैं कितने खूबसूरत थे। उनका चेहरा सूरज की तरह चमकता दमकता था, लेकिन अब जब वो कुएं में बैठा है तो वो जर्द हो गया परेशानी से। बेयारो दयार, यार का मतलब दोस्त, साथी, संगी, हमदर्द, मदद करने वाला। दयार इलाका, जगह, घर। ना कोई दोस्त है वहां पर, ना वो जगह अपनी है, ना वो घर है, कुछ भी नहीं। बेयारो दयार। गैर कौम, गैर मजहब के लोगों के हाथों में कैद है। गैर कौम कौन? जिन लोगों ने कुएं से निकाला। वो कौम कौन थी? वो उनके अपने थे? नहीं। वो बिरादरी थी? नहीं। अजीजो करबा? नहीं। जानते भी नहीं थे, पता ही नहीं था कौन है, लेकिन गैर कौम थे। मजहब में अपने थे? नहीं, मजहब भी दूसरा था। गैर मजहब के लोगों के हाथों में कैद है, उनके पास कैद है। बुढ़े बाप का गम इसकी रूह को सदमा पहुंचाता है। इसका बाप इनसे बहुत मोहब्बत करता था, एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं करता था, लेकिन आज वो कुएं में पड़ा है, बाप अपने घर में है।
تکلیف میں ہیں. اب یہ جب انہوں نے سوچا اپنے باپ کا تو ان کی روح کو اور تکلیف ہوئی. قید خانے کی مصیبت، ایک تو قید ہی کی مصیبت، اب یہ جو قید خانے کی مصیبت چلی یہ وہ کنویں والی قید نہیں ہے، یہ مصر میں جو قید کیا گیا تھا یہ اس قید کی بات ہو رہی ہے. قید خانے کی مصیبت جب ان کو بے گناہ قید کیا گیا، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال. بے گناہ ایک تو ہوتا ہے نا، گناہ کیا، جرم کیا، چلو قید ہو گئی، وہ سمجھ میں آتا ہے، دل کو تسلی ہوتی ہے. گناہ بھی نہیں کیا، جرم بھی نہیں کیا اور پھر بھی قید خانے میں ڈال دیا، اور پھر تنہا بھی ہے وہاں پر اور اندھیرا بھی ہے. یہ ساری پریشانیاں اس کے دلوں میں موجود ہیں، اس کو رنجیدہ کر رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں. اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کے پاس نہیں بیٹھا جو اس کی مدد کرے، اس کے ساتھی کرے. مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والے امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے. مگر اے امید، تم نے ہی اسے سہارا دے رکھا تھا. یہ سبق تھا مضامین سر سید سے. اس کے مشقی سوالات ہم آپ کو کرا دیتے ہیں. مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا؟ کیونکہ امید ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، کیونکہ امید پریشانیوں میں اچھے دنوں کا سہارا ہے، اس لیے اس کو امید کہا گیا. ماں باپ کو ماں بچوں کو کیا لوری دیتی ہے؟ ماں بچے کو لوری دیتی ہے کہ اے میرے بچے سو جا، سو رہ، تو ہی ہمارے سہارا بنے گا، تو ہی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تجھ سے ہی ہماری دنیا آباد ہے، تیری آواز ہی ہمارے لیے گانوں سے کم نہیں، نغموں سے کم نہیں. بے گناہ قیدی کیوں رنجیدہ تھا؟ بے گناہ قیدی اس لیے رنجیدہ تھا کہ ایک تو اس کو بے گناہ قید کیا گیا، دوسرا قید میں ڈال دیا، تیسرا اندھیرا تھا، چوتھا وہ تنہائی میں تھا، اس کا کوئی مددگار نہیں تھا. امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ امید ہی ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے. کیوں کہ یہی بات تسلی میں کہی جاتی ہے کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آ جائے کہ ہمیشہ یہ مصیبت نہیں رہے گی، یہ ختم ہو جائے گی، وہ اچھے دنوں کی امید ہی اس کے دلوں میں ایک نئی جستجو، ایک نیا بلبلہ پیدا کرتی ہے جو اپنی پریشانی سے نبرت آزما ہو جاتا ہے. آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے خوشی کا باعث بنے گی؟ اب یہ سوال تو طلبہ کے لیے ہے کہ وہ کون سی امید لے کے بیٹھے ہوں. کچھ لوگ ڈاکٹر بننا چاہیں گے، ان کے والدین ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، کچھ انجینئر بننا چاہیں گے، کچھ بننا چاہیں گے. یہی ان کی امید ہے، ان کے والدین کی امید ہے. آپ اس میں سے جو بھی سمجھتے ہوں اس کو اچھا سمجھتے ہو جواب میں لکھ دیجئے گا. اس کے بعد الفاظ کا جملوں میں استعمال. محنت کا پھل، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کا پھل ضائع نہیں کرتا. آتش محبت، بچھڑا ہوا بیٹا جب ماں کو ملا تو اس کی آتش محبت بھڑک اٹھی. درد کی دوا، امید ہر درد کی دوا ہے. خوش الحان، صبح صبح خوش الحان پرندے اپنی اپنی زبانوں میں اپنے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں. بے ریا خیال، بچوں کے خیالات ہمیشہ ہی بے ریا ہوتے ہیں. کٹھن گھڑی، مشکل گھڑی، کٹھن گھڑی، قوم نے ہمیشہ کٹھن گھڑی میں اپنی فوج کا ساتھ دیا. یہ وہ الفاظ جن کو جملوں میں استعمال کرنا تھا. اب ہم آپ کے سامنے ایک اور سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے رشتہ ناتا. عزیز طلبہ، اب ہم اپنے ایک دوسرے ٹاپک رشتہ ناتا کی طرف آتے ہیں. یہ جو سبق ہے رشتہ ناتا، یہ لکھا ہے مولانا محمد حسین آزاد صاحب نے. مولانا محمد حسین آزاد 1830 عیسوی کو دلی میں پیدا ہوئے. آپ کا نام محمد حسین اور تخلص آزاد شمس العلماء خطاب تھا. آپ کے والد مولوی محمد باقر صاحب، انہوں نے آپ کی ابتدائی تعلیم پوری کی اور اس کے بعد اپنے ایک نہایت گہرے دوست استاد ابراہیم ذوق، جو کہ بہت بڑے شاعر بھی تھے اور بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے، ان کے پاس ان کو تعلیم کی تکمیل کے لیے بھیج دیا. انہوں نے ان کو بہت لگن اور دلجوئی سے پڑھایا. اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ دلی کالج سے آپ نے حاصل کی. تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 1857 عیسوی کی جنگ شروع ہو گئی. جنگ آزادی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جنگ شروع ہو گئی. اس جنگ میں ان کے والد صاحب کے ہاتھوں انگریز قتل ہو گیا. اس قتل کی پاداش میں ان کے والد صاحب کو پھانسی کی سزا ہو گئی. اب حالات بہت مخدوش، بہت خراب ہو گئے تو انہوں نے دلی کو چھوڑا اور یہ لکھنؤ چلے گئے. لکھنؤ میں بھی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اتنے تسلی بخش نہیں تھے کہ وہاں یہ سکون سے کوئی کام کرتے. لہٰذا انہوں نے لکھنؤ کو بھی چھوڑا اور
لاہور چلے آئے. لاہور میں یہ درسی کتابیں لکھنے پر مامور ہو گئے. انگریزوں نے بھی ان سے بہت سی درسی کتابیں تحریر کروائی. محکمہ تعلیم پنجاب میں بھی انہوں نے کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد بھی رہے. لاہور میں انجمن پنجاب کے سیکرٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی. آزاد کی تصنیفات میں اور بہت ساری کتابیں بھی ہیں، لیکن آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند، مکاتب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہیں. یہ وہ خزانہ ہیں جو انہوں نے لکھ چھوڑا ہے. 1910 عیسوی کا سال ایسا سال آیا جس میں مولانا محمد حسین آزاد صاحب اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب سے جا ملے. اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی. بہت ساری کتابیں، سبق لکھے. اس میں سے اب جو سبق ہم پڑھیں گے یہ ہے رشتہ ناتا. بظاہر تو دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، رشتے ہی کو ناتا کہتے ہیں. ناتے کے معنی میں رشتہ آتا ہے، لیکن یہاں پر اس کو مزید گہرا کر کے تفصیل سے بیان کیا گیا. دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے مختلف قسم کے رشتے اور ناتے پہلے ہی سے مقرر ہو چکے ہوتے ہیں. اب ان کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کیسی کرنی چاہیے، یہ سب باتیں اس کے اندر موجود ہیں. یہ سبق پڑھ کر یقیناً آپ لوگوں کو بڑوں کا ادب کرنے کا خیال آئے گا. رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا. جو بات کہ خدا کی طرف سے ہو، ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں. رشتہ ایک خدائی پیوند ہے. پیوند کا مطلب ہے جوڑ. جو رشتے ہمارے بنتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوتے ہیں. سب سے پہلا رشتہ جو بنتا ہے وہ ماں باپ کا بنتا ہے. اس کے بعد پھر چچا چچی، پھپھا پھپھی اور دادا دادی، نانا نانی، ماموں مانی، یہ سب رشتے انہی سے بنتے ہیں، یعنی ماں باپ سے ہی بنتے ہیں. ایک باپ سے خاندان بنتا ہے، ایک ماں سے خاندان بنتا ہے. ماں کا خاندان ننیال کہلاتا ہے، باپ کا خاندان تلدیال کہلاتا ہے. یہی رشتے ہر انسان کے دنیا میں ہوتے ہیں. اس کی پیروی کرنے، کہنا مانیں، ان کو مضبوط کریں، ان کو مزید ترقی دیں اور قوت سے ان کو پکڑیں، اچھی طریقے سے ان کو سنبھالیں. کیونکہ علاوہ خوشنودی خدا کے، اللہ کی خوشنودی یعنی رضامندی کے علاوہ دنیا کے کل فوائد اور دنیا کے تمام فائدے اور بہبود یعنی ترقی، اپنائیت اور یگانگت کا مطلب ہے اتحاد، اور پر انہی رشتوں پر منحصر ہے. خوشنودی خدا، اللہ کی رضامندی، بہبود، ترقی، یگانگت، اتحاد، یہ تینوں ہی الفاظ ایک ہی جملے میں آ گئے، اس لیے تینوں کو ایک ساتھ لکھنا ہوا. خوشنودی خدا، کیونکہ علاوہ خوشنودی خدا یعنی ان رشتوں کو مضبوط کرنے میں کیا فائدے ہیں، وہ فائدے اس جملے میں بتائے گئے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا. علاوہ خوشنودی خدا یعنی اللہ کو خوش کرنے کے علاوہ، یہ تو ہوگا ہی، یعنی آپ جب اپنے رشتوں کو اچھا مقام دیں گے، ان کو عزت دیں گے، تعظیم کریں گے تو اللہ تو خوش ہوگا ہی. اس کے علاوہ دنیا کے کل فوائد، دنیا کے تمام فائدے، بہبود، دنیا کی ترقی، اپنائیت، چاہت اور یگانگت، اتحاد، دنیا کا اتحاد، یہ سب بھی انہی رشتوں پر منحصر کرتا ہے، یعنی انحصار کرتا ہے. مثلا اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو ان کی پرورش ممکن نہیں. ماں باپ کے دلوں میں اگر بچوں کی محبت نہ ہوتی تو وہ اس کی پرورش نہیں کر پاتے. انسانوں کو تو چلو یہ ہوا کہ والدین بچوں کی پرورش کرتے ہیں تاکہ بڑے ہو کر وہ اس کا سہارا بنے، لیکن جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. وہ کون سی محبت، وہ کون سا سہارا بنتے ہیں آگے چل کے، وہ کون سا کما کے اپنے ماں باپ کو کھلاتے ہیں. لیکن ان ماں باپ کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہوتی ہے، اسی محبت کی بنا پر وہ ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں.
इसी तरह भाई बहन, चचा, फुप्पी वगैरह मुख्तलिफ रिश्तेदार जो हर तरह से हमारे कारोबार में मुअय्यन मददगार होते हैं। कारोबार का मतलब यहाँ वो बिजनेस नहीं, कारोबार का मतलब है जिंदगी के रमूज, जिंदगी के तरीके, जिंदगी में उठना बैठना आने जाने में, इन्हीं रिश्तों से हमें सरोकार होता है। मुअय्यन मददगार का मतलब है ये हमारी मदद करने वाले हैं। मुअय्यन मददगार, मुकर्रर और मददगार, मदद करने वाले, मुकर्रर हैं और मदद करने वाले हैं, मदद करने वाले। अगर सब अपने अपनी जगह किनारे बैठे रहें तो गुजारे दुनिया में मुमकिन ना हो। किनारे का मतलब हर कोई अपने अपने घर अपने अपने सुकून से बैठा रहे, किसी को कोई दूसरे की मदद करने ना आए, किसी से मिलने न जाए, किसी की इज्जत ताज़ीम न करे, तो ये दुनिया का काम चलेगा ही नहीं। दुनिया की हर बात में नज़दीकी और दूरी के रिश्ते होते हैं, हर जगह पे नज़दीक के रिश्ते भी होते हैं, दूर के रिश्ते भी होते हैं। उनकी रियायत और पाबंदी को कानून अदब कहते हैं। यह कानून अदब की तारीफ हो गई। यानी दुनिया में जो भी रिश्ते हों, वो चाहे नज़दीक के हों, वो चाहे दूर के हों, उनके अदब, उनकी ताज़ीम, उनकी इज्जत, उनके साथ उनका ख्याल रखना, उनकी रियायत करना, यही कानून अदब कहलाता है। अदब और ताज़ीम और रियायत दुनिया की बहबूद और कार्रवाई के लिए नागुज़ीर है। ताज़ीम का मतलब एहतराम, इज्जत। ताज़ीम का मतलब है एहतराम, अदब। एक चीज, ये तीन बातें इसमें बताई गई, एक अदब, दूसरी ताज़ीम, तीसरी रियायत। अदब यानी अपने बुजुर्गों का अदब करें, दूसरा उनका एहतराम करें, तीसरा उनका ख्याल रखें। दुनिया की बहबूद, दुनिया की तरक्की और कार्रवाई के लिए नागुज़ीर है। कार्रवाई का मतलब दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए लाजिम है, इसके बगैर जिंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। अगर हम किसी के साथ बेअदबी या बेतौजीही से पेश आए, बेअदबी या बदतमीजी जिसपे तवज्जो ना दी जाए, बेतौजीही का मतलब होता है तवज्जो ना देना। यानी आपके घर में आपके अजीज मिलने आए और आपने उनको इज्जत नहीं दी, तवज्जो नहीं दी, तो वो दोबारा आपके घर आएंगे? बेतौजीही, तवज्जो ना देना। किसी के साथ बेअदबी या बेतौजीही से पेश आएंगे तो हमारा कौन अदब करेगा? जब तुम किसी का अदब नहीं करोगे, तुम किसी की इज्जत नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारा अदब कौन करेगा और तुम्हारी इज्जत कौन करेगा, या वक्त पर कौन आपके पास आके खड़ा होगा? आजकल ऐसा नाजुक जमाना है कि जिन पर तरह तरह से हमारे हकूक साबित हैं, साबित का मतलब हकूक मौजूद हैं, वो भी इनकी तरफ इस तरफ लिहाज नहीं करते। जिनका हक है, दुनिया जानती है कि ये इनका हक है, फिर वो भी इसका ख्याल ना करें तो चाहे जाए कि हम उनसे बरखिलाफ करें, यकीन है कि हमारी ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। कि अगर हम उनकी ज़िंदगी में उनका अदब नहीं करेंगे, उनका एहतराम नहीं करेंगे, बल्कि बेअदबी से पेश आएंगे, तो फिर आप यकीन रखें कि आपकी ज़िंदगी भी दुश्वार हो जाएगी। जो तुमसे बड़ा हो उसको बड़ा समझो। क्यों? कि रब ने बनाया, अल्लाह ने उसको बड़ा बनाया है, लिहाजा तुम उसको बड़ा समझो। जो तुम्हारा बुजुर्ग हो उसकी खिदमत करो। बुजुर्ग माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, चचा चची, फुप्पे फुप्पा, ताया ताई, मामू मामी, ये सब आपके बुजुर्ग हैं। इन सब का एहतराम लाजिम है, इन सब की खिदमत लाजिम है। क्यों? कि जब तक तुम इनकी खिदमत ना करोगे, अगर तुम इनकी खिदमत नहीं करोगे, उसके हक अदा ना करोगे, ऐसा कौन है जो कमाल ज़ाती खुद ब खुद हासिल कर बैठा? क्यों? इसकी वजह ये बताई कि अगर तुम इनका अदब एहतराम नहीं करोगे तो दुनिया में तुझे तरक्की नहीं मिलेगी। ऐसा कौन है? तो कमाल ज़ाती, कमाल ज़ाती अपने आप से, खुद से, अकेले, बगैर माँ बाप की मदद के, बगैर माँ बाप की अदब के, खिदमत के, वो सब कुछ कर बैठा हो। ऐसा नहीं होता। माँ बाप की दुआएं होती हैं साथ में, बुजुर्गों की दुआएं होती हैं साथ में। जो नेमत या कुदरत दुनिया में हासिल होती है, बुजुर्गों का फैज़ परवरिश से ही हासिल होती है। फैज़ का मतलब फायदा।
دنیا میں جو بھی ترقی ملتی ہے اس میں والدین بزرگان اپنے والدین کے والدین جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں ان سب کا ان کی خدمت اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے، انہی کا فیض ہوتا ہے وہ، بس اس کا شکریہ تم کو ادا کرنا واجب ہے۔ جب وہ تمہارے لیے خلوصانہ دعائیں کرتے ہیں اور تم کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کا شکریہ ادا کرو، تم ان کا احترام کرو، تاکہ خدا اس کے ثمر سے تم کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ بھی اس ثمر سے آگے مزید آپ کو کامیابی دے۔ اگر بزرگ تم سے خوش نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر بزرگ تم سے خوش نہ ہوں گے تو خدا بھی تمہارا تم سے خوش نہیں ہوگا۔ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، بزرگوں کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا۔ جب تمہارا خدا تم سے خوش ہوگا تو وہ اور بڑھ کر انعام اور اعزاز اور عزت تمہیں دے گا۔ مگر وہ خوش کب ہوگا؟ جب تم اپنے بزرگوں کو خوش رکھو گے، جب تم اپنے والدین کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، جو بھی تمہارے بزرگ ہیں ان سب کو خوش رکھو گے، تب تمہیں یہ انعام ملے گا۔ اور دنیا کے فوائد اس کے علاوہ ملیں گے، یہاں تو ملیں گے ہی ملیں گے، آخرت میں بھی ملیں گے۔ اس میں سے ایک لطف یہ بھی ہوگا، لطف ایک مزے کی بات یہ بھی ہوگی کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے، جب تم بزرگ ہو جاؤ گے، جب تم نانا دادا بنو گے تو تمہارے خرد، تمہارے چھوٹے، وہ تمہارا احترام کریں گے، وہ تمہاری خدمت کریں گے، یہ اس کا بدل ہوگا۔ بس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہریابی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا۔ یہ سلسلہ جو ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہے، یعنی چھوٹے بڑوں کی خدمت کریں گے، جب یہ چھوٹے بڑوں کی جگہ پہ آ جائیں گے تو ان کے چھوٹے ان کی خدمت کریں گے۔ یہ سلسلہ دنیا میں یوں ہی جاری رہے گا، جس سے دونوں جہاں کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ اس سے دونوں جہاں کا مطلب دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، دنیا میں بھی آپ کو ترقی ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کو راحت ملے گی۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے، اب یہ بھی سن لے، خود سر کا مطلب بدتمیز، اپنی مرضی کرنے والا، ایک بات سے ماں باپ نے روکا وہی بات کرنی، ایک بات سے ماں باپ سمجھا رہے ہیں وہ نہیں سمجھنی، یہ ہوتا ہے خود سر۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے خود سر رہے، یعنی ماں باپ کا کہنا نہیں مانا، ماں باپ کی عزت نہیں کی، ماں باپ سے تم نے لڑائی کی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، عجب نہیں تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ یہی کرے، سرکشی کرے، پھر عجب نہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی کچھ کرے جو تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے۔ اس وقت، اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک، یعنی دنیا میں اگر تم کسی عقل مند کے پاس جا کے کہو گے کہ میری اولاد میری قدر نہیں کرتی، میری اولاد میری عزت نہیں کرتی، میری اولاد مجھے میرا مقام نہیں دے رہی، تو وہ عقل مند انسان بھی تو یہی کہے گا تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا جو آج توقع رکھتے ہو۔ عقل مندوں کے نزدیک، ان کے نزدیک بھی یہ بات نہیں مانی جائے گی، اور نہ خدا کے جناب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے، نہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کر سکتے ہو، کیونکہ جب تم خدا کے سامنے دعا کرو گے کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو دل میں خیال آئے گا تم نے بھی تو اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے، لہٰذا اب وہ قرض اتارو، یہ قرض ہے جو تم نے قرض دیا تھا، آج اپنا قرض لوٹا لو، لے لو، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو۔ خرد کہتے ہیں چھوٹوں کو، خردوں سے، چھوٹوں سے لکھا ہے، خرد نہیں، کیونکہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کا ادب نہیں کیا، ان کا احترام نہیں کیا، ان کو مقام نہیں دیا، تو آج تمہارے چھوٹے بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں، لہٰذا چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو دنیا میں عذاب ہوگا، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو الگ ہے، وہ تو بعد میں ہوگا۔ یہ مفید قاعدہ دنیا میں اس لیے باندھا گیا ہے کہ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی، اب اس فائدے کی بات سنیں کہ بزرگوں کی تعظیم ایک اور وجہ سے بھی ضروری ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ کہ اگر تم اپنے بزرگوں کی خدمت کرو گے، تعظیم کرو گے، احترام کرو گے، عزت کرو گے، تو پھر سمجھ لینا جو شخص اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت بھی خلوص سے کرتا ہے، جو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا وہ اللہ کی عبادت بھی خلوص سے نہیں کرتا۔ جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا، حقوق پرورش اور محنت، دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ماں باپ وہ ہستی ہیں جو دنیا میں سب کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رات دن محنت کرتا ہے باپ، رات دن محنت کرتی ہے ماں، ماں اپنے گھر کو سنوارتی ہے، کپڑے دھو کے دیتی ہے، کھانا پکا کے دیتی ہے، چیزیں تیار کر کے رکھتی ہے،
کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. یہ گھر کے کام ماں کر رہی ہے, باہر کے کام باپ کر رہا ہے, دن رات کماتا ہے, کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے. دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ یہ کام کر رہے ہیں, نظر آ رہا ہے کہ ماں باپ یہ کام کر رہے ہیں, اور پھر بھی ماں باپ کی خدمت نہ کرو, تو پھر اس رب کی خدمت کیسے کرو گے جو دیتا ہوا بھی نظر نہیں آتا, جو سامنے بھی ویسے بھی نظر نہیں آتا؟ جو سامنے ہو رہا ہے تمہارے سامنے ہے, تم اس کی تو عزت نہیں کر پا رہے, تو جو تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا پھر اس کے ساتھ تمہارا خلوص کیا ہوگا؟ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں اللہ کا ہے. پہلا نمبر جو عزت کا, بزرگی کا, بڑائی کا, تعظیم کا, وہ ہے اللہ کا. کیوں؟ جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے ہمیں پیدا کیا, اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے, لہذا پہلا نمبر اس کا ہے. اس دنیا کو پیدا کیا جو تمہاری ضرورت سے مالا مال ہے. اللہ نے صرف پیدا کر کے جان نہیں چھڑا لی, پیدا ہوا بس ٹھیک ہے جاؤ کرو جو کچھ کرنا ہے, لیکن پیدا کر کے یہ دنیا میں تمہاری ضروریات کی ہر چیز رکھ دی ہے. اپنی ضرورت کے مطابق جو چیز بھی آپ نے استعمال کرنی ہے آپ اس میں سے کر لو. یہ کس نے دی؟ رب نے صرف پیدا ہی نہیں کر دیا, پیدا کر کے ہاتھ نہیں اٹھا لیا, اس کے بعد بھی اس نے تمہارے سر پہ دست شفقت رکھا ہوا ہے. دنیا کی ہر چیز بھی تمہارے لیے پیدا کی, اور خود بھی نگرانی کرتا ہے, دشمنوں سے بھی بچاتا ہے, حادثات سے بچاتا ہے. موٹر سائیکل پہ جب تیز رفتاری سے بچے چل رہے ہوتے, کوئی ماں باپ بچاتا ہے اسے؟ کون ہوتا ہے وہاں پہ؟ وہاں پہ خدا ہوتا ہے, رب ہوتا ہے جو بچاتا ہے. اس معبود کی عبادت اور اطاعت بہرحال واجب اور فرض عین ہے. اس معبود کی جس کی عبادت کی جائے, یعنی اس عبادت کی جانے والے کی عبادت کرنا تو فرض عین ہے. اس کا عجب واجب ہے آپ کے اوپر, اس کی اطاعت واجب ہے. اطاعت کا مطلب ہے جو کہا ہے وہ کرنا ہے, جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہے. اللہ نے کہا ماں باپ کی عزت کرو, اور اگر تم نے نہیں کی اطاعت نہ ہوئی. اللہ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو, آپ نے نہیں پڑھی اطاعت نہیں ہوئی. اللہ نے کہا رمضان کے روزے رکھو, آپ نے نہیں رکھے اطاعت نہیں ہوئی. تو جو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا تو پھر وہ ماں باپ کی اطاعت کیا کرے گا؟ دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہماری پیدائش اور پرورش کا ہے, جن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا اور انہی کے ذریعے سے ہماری پرورش کرائی, جن کے بدولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے. نیستی کا مطلب ہے کچھ نہ ہونا, ہستی کا مطلب ہے کچھ ہونا. نیستی کا مطلب ہے کچھ نہ ہونا, یعنی ہم اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے ہی نہیں, کوئی بنیاد نہیں تھی, کوئی کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اللہ نے ماں باپ کے ذریعے ہمیں پیدا کیا, تو ذریعہ ماں باپ بنے. ان کی وجہ سے ہم نیستی سے ہستی میں آ گئے, سمجھے؟ انہوں نے ہماری پرورش کی, پرورش بھی اسی نے کی. ہمارے ظاہر و باطن کے بنانے اور سنوارنے میں کوشش کی. ظاہر کا مطلب ہے ظاہری لباس, سر شکل و صورت, رہنا سہنا, کھانا پینا, یہ ظاہری چیزیں ہیں. باطن کا مطلب کردار, گفتار, ادب, احترام, یہ چیزیں باطن میں ہیں. ظاہر و باطن بنانے اور سنوارنے کی کوشش کی. ہر ماں باپ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ظاہر اور باطن کو اچھے سے اچھا کرے, ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی. جتنی اطاعت و تعظیم آدمی سے ہو سکے ان کے لیے بجا لانی چاہیے, یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے. ان کے احکام فکر ہمارے فائدے اور آرام کے لیے ہیں, یعنی ماں باپ جو حکم دیتے ہیں اسی میں ہمارا فائدہ اور اسی میں ہماری راحت ہے, آرام ہے. ان کی خوشی کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے, ان کے خوش کرنے سے, ان کو خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے. در حقیقت وہ اپنی اطاعت انہی امورات میں چاہتے ہیں جو ہمارے واسطے دین و دنیا میں باعث راحت اور آرام ہوں. امورات اصل میں امورات بتاتے ہیں بھی معاملات. یہاں یہ امورات معاملات کے لفظ پہ استعمال ہوا ہے, ویسے امورات جو ہے یہ جمع الجمع کہلاتا ہے. یعنی جمع الجمع کا مطلب ہے ایک لفظ ہے آپ کے پاس خبر, خبر کی جمع ہے اخبار, اخبار کی جمع ہے اخبارات, اس کو کہتے ہیں جمع الجمع. امر, ایک امر حکم, امور احکام, امورات احکامات, یہ اس طرح لفظ بنتا ہے. لیکن یہاں یہ امورات جو ہے معاملات کے طور پر استعمال ہوا ہے.
تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کی اطاعت میں رہے، تجربے سے، دنیا میں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو لڑکے، جو اولاد اپنے ماں باپ کے اطاعت میں رہے وہ قابل صاحب اقبال ہوتے ہیں. صاحب اقبال کا مطلب بلندی کے قابل ہوتے ہیں، عروج کے قابل ہوتے ہیں، ترقی کے قابل ہوتے ہیں. اور جو ان سے برگشتہ رہے، برگشتہ کا مطلب باغی رہے، برگشتہ رہے، باغی رہے، وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں. جو اپنے ماں باپ سے باغی ہو جاتا ہے تو اس کی نہ دنیا عزت کرتی ہے، نہ دنیا میں اس کی کوئی عزت ہوتی ہے، لہٰذا وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اگر زمانے کے حالات کی طرف غور کریں تو ہزاروں مثالیں اس طرح کی نظر آتی ہیں. صورت ان کے اطاعت کی یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو. طریقہ ماں باپ کی اطاعت کا یہ ہے کہ ان کے سامنے حاضر ہو، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو، ان کی خواہش کو پورا کرو، جو وہ چاہتے ہیں تم سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو. جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام عمل میں لے آؤ. اگر اس طرح نہ معلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کر لو. اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ تمہارے والدین تم سے کیا چاہتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، ان سے عرض کرو، پھر وہ تمہیں بتائیں گے تو پھر اس کو پورا کر ڈالو. اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کو نہ کہا ہو، اتفاقاً کسی سبب سے کسی وجہ سے انہوں نے وہ ایک کام آپ سے نہیں کہا اور تم سمجھتے ہو کہ یہ کرنا ضروری ہے تو اسے کر لو. لیکن تم سمجھتے ہو پس اس کے سر انجام میں دل سے کوشش کرو، اسے کر گزرو، دل سے کوشش کرو اس کی. نشست و برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے. نشست کا مطلب بیٹھنا، برخاست کا مطلب اٹھنا، یعنی جہاں محفل ہوگی وہاں بیٹھنا بھی ہوگا، وہاں سے اٹھنا بھی ہوگا. دونوں صورتوں میں ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی تعظیم، ماں باپ کا احترام سامنے رکھنا چاہیے. انہیں آپ بڑھ کر سلام کریں. یہ توقع مت رکھیں کہ والد صاحب گھر میں داخل ہوئے تو وہ سلام کریں، والد صاحب گھر میں داخل ہوئے تو آپ بڑھ کر آگے سلام کرو اس سے. اولاد کا کام ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو پہلے سلام کرے. ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے. بہت کا مطلب ہے اونچا نہیں بولو. ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے اونچا بولو گے، یہی تو سب سے بڑی بدتمیزی ہے. تو جب ماں باپ کے سامنے اونچا بولو گے تو پھر عزت کہاں رہ گئی. ان کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے. رد کا مطلب مسترد نہیں کرو، انکار مت کرو. ان کے سامنے باادب بیٹھنا چاہیے. اور اگر کبھی والدین کے ساتھ کہیں چلنے کی نوبت آ جائے، آپس میں ایک ساتھ مل کر جا رہے ہیں تو ماں باپ کے پیچھے چلو. باپ کے ساتھ جا رہے ہو تو باپ کے پیچھے چلو، ماں کے ساتھ چل رہے ہو تو ماں کے پیچھے چلو. استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے، استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث فرمائی ہے. استاد کو باپ کے برابر قرار دیا تو یہاں پر بھی یہی بات کہی گئی، استاد کا رتبہ باپ کے برابر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، باپ پرورش جسمانی کرتا ہے، باپ کھلاتا پلاتا ہے، پہناتا ہے، اچھے سے اچھا جسمانی پرورش کرتا ہے. استاد پرورش روحانی کرتا ہے، استاد روح کی پرورش کرتا ہے. ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں، استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے. اس کی مثال یوں ہے، اب آپ بڑے ہو گئے، 10 سال پہلے جو کپڑے ماں باپ نے آپ کو لے کے دیے تھے کیا آپ کو پورے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. 10 سال پہلے جو کچھ ماں باپ نے آپ کو کھلایا تھا وہ آج آپ کے جسم میں ہے؟ نہیں ہے. یہ ہے جسم کی اپنا پرورش. تو روحانی پرورش کیا ہے؟ روحانی پرورش یہ ہے کہ استاد نے 10 سال پہلے جو سبق آپ کو پڑھایا ہوگا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے ذہن میں آج بھی ہوگا اور مرتے دم تک رہے گا. یہ ہے وہ روحانی پرورش. ماں باپ کے علاقے سے 2 سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں. علاقے کا مطلب ہے ان کے وسیلے سے، ان کے طریقے سے قرابت کے 2 سلسلے جاری ہوتے ہیں. کون سے؟ یعنی ایک ددیال اور ایک ننیال. یہ میں پہلے بھی بتا چکا، اب دوبارہ اس میں آ گیا کہ ددیال دادیا کا خاندان، ننیال نانا کا خاندان. ننیال ماں سے بنتا ہے، ددیال باپ سے بنتا ہے. دادا دادی، نانا نانی، ان کے لیے تو کہنا اتنا ہی کافی ہے کہ یہ تو تمہارے بزرگوں کے بھی بزرگ ہیں، تمہارے والدین کے بھی والدین ہیں. نانا تمہاری والدہ کا بھی باپ ہے، نانی تمہاری والدہ کی بھی ماں ہے، نانا دادا تمہارے والد کا بھی والد ہے.
दादी तुम्हारे वालिद की वालिदा है, लिहाजा इनका एहतराम तो 2 गुना हो गया। क्यों? ये तुम्हारे बुजुर्गों के भी बुजुर्ग हैं, और चूंकि उनका रुतबा और अकल बनिस्बत माँ बाप के भी ज्यादा पुख्ता है, इसलिए उनकी पैरवी और अताअत ज्यादा फायदेमंद है। उनका तजर्बा ज्यादा है, उनका इल्म ज्यादा है, इसलिए उनके इल्म से और तजर्बे से फायदा उठाना चाहिए। चचा चाची तुम्हारे माँ बाप की जगह हैं, क्योंकि जिस दादा दादी के औलाद तुम्हारा बाप है उसी की औलाद वो है, लिहाजा इनको भी बाप के बराबर समझो। तुम्हारी नामवरी या भलाई से इनकी भी नामवरी और नेक नामी है, तुम्हारी बदनामी से इनकी भी बदनामी है। तुम्हारा और इनका खून शरीक है, चचा चची हुए, माँ बाप हुए, और आप सबका खून शरीक है, एक ही खून है। इस वास्ते अगर बाप ना होगा, इसलिए अगर बाप नहीं हुआ तो तुम्हारी हर बात पर उसका खून भी वैसा ही जोश खाएगा जैसा कि तुम्हारे बाप का जोश खाता था। जैसे कि उसको अपनी औलाद से उम्मीद फायदे की है, तुम्हारी परवरिश से भी वही उम्मीद है। इस वास्ते तुमको उसके बाप में भी वही ताजीम की नजर रखनी चाहिए। ये चचा चची के लिए कहा जा रहा है कि माँ बाप के जिस तरह आप ताजीम करते हैं इसी तरह उनकी करें। अगर चचा चची को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वालिद साहब को जोश उठता है मोहब्बत का, क्योंकि उसका खून है, तो यही जोश तुम्हें भी उठेगा। बाप के साथ चचा तुम्हारा अगर तुमसे उम्र में छोटा भी हो तो भी ताजीम करो। बाज़ घरानों में ऐसा होता है कि भतीजा बड़ा होता है, चचा छोटा होता है। अगर चचा छोटा भी है तब भी उसकी ताजीम करो, क्यों? उसका रिश्ता बड़ा है, तुम्हारे दादा का बेटा है, तुम्हारे बाप का भाई है। हाँ, अगर कई चचा हों तो उनमें आपस में छोटे बड़े का फर्क रखना भी जरूरी है। फुप्पी फुप्पा को भी माँ बाप के बराबर समझना चाहिए। मिसल मशहूर है कि माँ बेटे 2 जात, फुप्पी भतीजे 1 जात, क्योंकि माँ किसी दूसरी जात की हो सकती है लेकिन फुप्पी उसी जात की है जिसके तुम हो। यही सबब है कि फुप्पी अक्सर भतीजे को बहुत प्यार करती है, बस तुमको भी वैसा ही उसका हक पहचानना चाहिए। तुम उनका हक अदा करो, उनका हक तुम पर यह है कि उनकी खिदमत और उनकी ताजीम करो। तुम्हारा हक उन पर यह है कि तुम पर वो शफकत बुजुर्गाना करें। इसी तरह मामू मुमानी, खालू खाला सब बुजुर्ग माँ बाप के बराबर हैं। अक्सर मामुओं को देखा जाता है कि वो अपने भांजों की खुद परवरिश करते हैं और ऐसी मोहब्बत उनसे करते हैं कि वो माँ बाप को भूल जाते हैं। जबकि बच्चे जिद करते हैं, माँ बाप तंग होकर उन पर खफा होते हैं का मतलब गुस्सा होते हैं, लेकिन वो उन्हें खफगी और तंबीह से बचाते हैं। मामू मुमानी, मामू खास तौर पर, खाला खास तौर पर जब माँ बाप गुस्सा हो जाते हैं, मारने को लपकते हैं, डांटने को लपकते हैं, तो मामू और खाला आगे बढ़कर उनको बचाते हैं और इन सबके नाज उठाते हैं। तुम्हारा हर एक भाई कुव्वत बाजू है, लेकिन मिसल मशहूर है कि बड़ा भाई बाप बराबर, जितना तुमसे बड़ा हो इतनी ही उसकी ताजीम भी करो। क्यों बाप बराबर क्यों गिना जाता है? वजह क्या है? बड़े भाई बहन हो या भाई, दोनों परवरिश में माँ बाप के साथ शरीक होते हैं। बड़ी बहनें हो तो बहनों छोटे बहन भाइयों को संभालती हैं, माँ घर का काम करती है, परवरिश में शरीक हो गई। बड़ा भाई होगा, अगर बाप खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो बड़ा भाई कमा के लाता है, पूरे घर को चलाता है, वो भी खिलाता है, उसकी भी इज्जत उतनी ही है जितनी कि माँ बाप कमा के लाता था। अब बड़ा भाई कमा के ला रहा है, तुम्हें तो खिला रहा है, घर को चला रहा है, अब उसका एहतराम भी उसी तरह करो। उनका हक तुम पर वाजिब है। बहनों को यह ख्याल बहुत होता है, उनका दिल बहुत नाजुक है, हजारों उम्मीदें और आरजुएं भाइयों से रखती हैं। बहनों को भी अपने भाइयों से बहुत प्यार होता है और वो अपने भाइयों को खुश देखना चाहती हैं। अपने ऊपर तकलीफ उठा लेंगी, भाइयों को खुश देखना चाहेंगी। ये बहनों की शुरू से आदत चली आ रही है। अपने हक से दस्तबरदार हो जाएंगी, भाइयों को खुश देखना चाहेंगी। ये बहनों का शुरू से वतीरा रहा है और यही आरजू वो रखती हैं अपने भाइयों से भी कि वो सिर्फ मोहब्बत की जुबान से बोल लें और बस। अगरचे औरत अपने खावंद के घर में खुशहाल है, लेकिन जब इसके बाप या भाई पर कोई सदमा होता है तो गोया उसकी जान पर सदमा होता है। अब खातून की बात है, वो अपने शौहर के घर में खुश है, अल्लाह का शुक्र है, हर तरह की आसूदगी है, लेकिन इस आसूदगी में भी अगर उसके वालिदैन भाई बहन पर कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो वो उस परेशानी को अपने ऊपर ही महसूस करती है, दिल बेकरार हो जाता है। जो औरत दोनों घरों यानी खावंद और माँ बाप की तरफ से बेफिक्र होती है, उसका दिल खुशी से बाग बाग होता है। बाग बाग होता है मतलब बहुत खुश होता है। उधर की बेफिक्री से इधर और उधर की खुशहाली से इधर हुर्मत बढ़ती है, यानी दोनों तरफ
اس کی عزت ہوتی ہے، اور عورت صرف اس عزت ہی کی بھوکی ہوتی ہے، کیونکہ سسرال میں بھی اس کو وہی عزت ملے، ماں باپ کے گھر بھی وہی عزت ملے، تو تب وہ اس کی زندگی خوش ہو جاتی ہے، باغ باغ ہو جاتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی سے زیادہ اپنے بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں اور اپنے اختیار سے باہر ہیں، بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربہ کار ہوتی ہے، اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے۔ ماں باپ بزرگ جو بھی ہیں، چونکہ یہ تجربے میں تم سے زیادہ ہوتے ہیں، عمر میں تم سے زیادہ ہوتے ہیں، علم میں بھی تم سے زیادہ ہوتے ہیں، لہذا ان کی جو رائے ہو، ان کی جو بات ہو، ان کا جو فیصلہ ہو، اس کو مقدم رکھو اپنے اوپر۔ بعد اس کے جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر ایک رشتہ دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، کہ ہر رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کا سہارا بنے گا، اس بات کو مد نظر رکھو۔ جب ہی تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اس کی تعظیم سے پیش آؤ گے، اگر تم کسی کی تعظیم نہیں کرو گے تو تمہاری کوئی تعظیم نہیں کرے گا، اگر تم کسی کو خوشی غمی میں نہیں جاؤ گے تو تمہاری خوشی غمی میں بھی کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ اس سبق کا اختتام ہے۔ اب ہم اس کے سوال و جواب کی طرف آتے ہیں۔ قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ قانون ادب کا میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، جو آپ کے دور کے قریب کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ رعایت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کو توجہ دینا قانون ادب کہلاتا ہے۔ دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ دنیا کی بہبود کے لیے والدین کے ساتھ ساتھ تمام بزرگوں کی عزت کرنا، ان کو مقام دینا، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ ان بزرگوں کی دعاؤں سے ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے۔ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہ میں نے اس وقت بھی بولا تھا جب میں نے پڑھا کہ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا رب تم سے خوش ہوگا۔ جب تمہارا رب تم سے خوش ہوگا تو وہ خوش ہو کے تمہیں بہت زیادہ عنایت دے گا، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، عزت میں بھی، روپے پیسے میں بھی، ہر چیز میں تمہیں آزادی ملے گی، اکثریت ملے گی، زیادتی ملے گی۔ ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ ماں باپ کی اطاعت اس طرح کریں کہ جس طرح وہ کہیں اس طرح مانو، جب وہ ساتھ چلیں تو ان کے پیچھے چلو، ان کے سامنے اونچا مت بولو، ان کی بے توجیہی نہ کرو، ان کو بے عزت نہ کرو، ان کو بے ادبی نہ کرو۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی تو اس کی اولاد بھی اس کا کہنا نہیں مانتی۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتی ہے اس کی اولاد اس کی بے عزتی کرتی ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کو عزت نہیں دیتی اس کی اولاد پھر اس کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو مواد حل دکھاتے ہیں۔ مواد حل کا صفحہ نمبر ہم نے لکھ دیا ہے، صفحہ نمبر 105 سے 112 تک۔ یہ دو سبق ہیں، دونوں سبق یہاں پر موجود ہیں، آپ نے ان میں سے لکھنے ہیں۔ الفاظ معنی، سوال جواب، خلاصہ، سب چیزیں اس میں موجود ہیں، ان کو لکھے بھی صحیح، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوم ورک آپ کا ایک ضروری ٹاسک ہے، وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے۔ ہوم ورک کیا ہے؟ اپنے والدین اور بزرگوں کا احترام کس طرح کرو گے؟ یہ ایک سوال ہے، صرف اس سوال کا جواب آپ لوگوں نے سوچنا ہے اپنے ذہن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو وہ مقام دینا ہے جس کے کہ وہ متمنی ہیں، جس کا حکم ہمیں ہمارے دین نے دیا، جس کا حکم ہمیں ہمارے معاشرے نے، ہماری تہذیب نے دیا۔ یہی چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، ان کو عزت دینی ہے۔ آج کی کلاس میں، آج کے پروگرام میں صرف اتنا ہی۔ آگے کے لیے انشاءاللہ پھر ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔